اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں، وہ سانپ ہم نے بھی پالا ہے آستینوں میں۔ کہیں سے زہر کا تریاق ڈھونڈنا ہوگا جو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے سینوں میں۔ یہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے گا انہی کے جانشینوں میں۔ لوگوں یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے، کھڑے رہو گے کہاں تک تماش بینوں میں۔ جناب آپ دیکھیں عمران خان ہے، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ میں کہتا ہوں صرف یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، آپ یہ اناؤنس کرو کہ عمران خان صرف آدھے گھنٹے کے لیے لیاقت باغ آئے گا تو پھر آپ کا سواد دیکھ لیں۔ آپ بس کریں، آپ ہماری قیادت کو مانیں۔ آج دوبارہ الیکشن ہو جائے کہ گورنمنٹ ہی آؤٹ سورس کر دیں، آپ کہ کسی کو ٹھیکے دے دیں، آؤ بھی چلاؤ اس کو کیا میرا کام ہے کہ میں نشے وہاں پہ کماؤں؟ کیا میرا کام ہے کہ میں جو مظلوم ہے اس کا ساتھ نہ دوں؟ جناب آپ اپنے رویے بدلیں، اپنی سوچ بدلیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ آج آپ کر رہے ہیں، کل جناب میرے جیسا آ گیا نا تو کسی کو جہاز میں بیٹھ کر میں نے باہر بھی نہیں جانے دینا۔ یہ بدلتا ہے رنگ آسماں، کیسے کیسے بدل جائے گا یہ وقت۔ مگر میں ایک چیز کہتا ہوں، ہم تو گلشن سے چلے جائیں گے صحرا میں، مگر تم پہ جب وقت پڑے گا تو کدھر جاؤ گے؟ اسی مراد پر لعنت بھیجتا ہوں جس سے میرا ضمیر مطمئن نہ ہو۔ سر تھوڑا دیر اثر نہیں کرنا۔ اس وقت آپ آ جائیں کہ میرا لیڈر عمران خان ہے، آئی ایم پراؤڈ آف ہیم، آئی ایم پراؤڈ آف ہیم۔ آپ اپنے لیڈر کے لیے پراؤڈ ہوں گے، کیونکہ میں نے 42 سال پیپلز پارٹی میں گزارے ہیں، مگر کوئی آدمی اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اس قمیص پر کوئی داغ ہو۔ میں نے وہیں یہ بات کی تھی کہ مجھے اختلاف یہ ہے کہ ہم نے اپنی اوریجنل فلاسفی سے ڈیویٹ کر دیا ہے، ہم نے غریب والا چھوڑ دیا ہے۔ یہ میری سوچ تھی، بیکاز آئی واز اے پولیٹیکل ورکر اینڈ آئی نیور وانٹیڈ ٹو بی اے پرسنل امپلائی آف اینی بڈی۔ انہوں نے مجھے بڑی عزت بھی دی۔ عمران خان کے ساتھ میں یہ آیا تھا کہ یہ ایک نظریے کے ساتھ آیا، اس ملک کے لیے مخلص ہے۔ جناب میں نے نیلسن منڈیلا ہی پڑھا، بڑے بڑے پڑھے ہیں، مگر جس بہادری سے یہاں پر بھی کہا گیا کہ یہ 7 دن نہیں جیل جا سکتے، اسے کس خوبصورتی کے ساتھ دیکھیں۔ مر تو سب نے جانا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، بہت برحق ہے، مگر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں لوگ بیچارے کہ جنہوں نے کبھی پنڈ ہی نہیں دیکھا، ادھر ہی سزا ہو گئے۔ یہاں پر یہ بھی بات ہوئی کہ فلاں کیس کی ہوئی۔ جناب انف از انف، آپ پولیٹیکل ڈائلاگ کریں نہ کریں، مگر ہم پاکستانی ہیں، ہمارے اتنا تو حق ہے کہ ہم پاکستان میں رہیں۔ کیا میرے حلقے کا حق یہ ہے کہ میں وہاں کا الیکٹڈ آدمی ہوں اور ایک ایسا جو وہ اس کو ایک ہرے ہوئے کہ اس سے کرے؟ کیا میرا کام ہے کہ میں نشے والے کو چھڑاؤں؟ کیا میرا کام ہے کہ میں نشے وہاں پہ کماؤں؟ کیا میرا کام ہے کہ میں جو مظلوم ہے اس کا ساتھ نہ دوں؟ جناب آپ اپنے رویے بدلیں، اپنی سوچ بدلیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ آج آپ کر رہے ہیں، کل جناب میرے جیسا آ گیا نا تو کسی کو جہاز میں بیٹھ کر میں نے باہر بھی نہیں جانے دینا۔ یہ ہوتا ہے کہ مذہب میں ہے آئی فار آئی، تو یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، یہاں میرے بزرگ رانا صاحب بیٹھے ہیں، ان کو کم از کم احساس چاہیے تھا کہ جب ہمارے گھروں پر چادر چار دیواری کا تقدس ماحول ہو رہا تھا، کم از کم یہی مجھے ٹیلی فون کر کے پوچھ لیتے کہ بھائی تم میرے بھائی ہو، عزیز ہو، کیا حالات ہیں؟ گاڑیاں توڑ دیں، میرا بچہ ایکسیڈنٹ میں گیا، اس پہ انہوں نے کہا جی اس پہ بھی ایف آئی آر 804 نمبر میں گیا، تو نمبر بڑا خوش قسمت والا ہے۔ ہمارا حلقہ ہے، حلقے میں اس وقت کیا ہے کہ جاگیرداری نظام ہے، چلائیں، کوئی نہیں، بدلتا ہے رنگ آسماں، کیسے کیسے بدل جائے گا یہ وقت، کیونکہ صبر استقامت کے ساتھ ہم چل رہے ہیں۔ مگر میں ایک چیز کہتا ہوں، ہم تو گلشن سے چلے جائیں گے صحرا میں، مگر تم پہ جب وقت پڑے گا تو کدھر جاؤ گے؟ میں ایسی مراد پر لعنت بھیجتا ہوں جس سے میرا ضمیر مطمئن نہ ہو۔ سر تھوڑا دیر اثر نہیں کرنا۔ جناب اسپیکر، میں یقین کرے بجٹ کی بات نہیں ہے، میں نے فگر بھی رہے ہیں، یہ ایسے ہی بین کے آگے بھینس کے بین میں جانا۔ جو میں نے لا منسٹر بیٹھے ہیں، خدا کی قسم جو میں نے یہ چیز بتائی ہے 2022 والی بتا دیں، اس کی کیا لیگل جسٹیفیکیشن رہ جاتی ہے بجٹ میں؟ میں تو کہتا نا، وہ اس کسی نے خوب کہا تھا کہ انہوں نے کہا دل تو تیرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے؟ لوگ پتھر کے ہو گئے ناصر، اب تو کوئی مڑ کے دیکھتا بھی نہیں۔ میری گزارش ہے کہ ہم سارے ایک فیملی ہیں نا، تھوڑا برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ جب میرے عزیز کو تکلیف ہوگی تو مجھے ہوگی۔ آپ نے کبھی سوچا ہے، میں نے یہاں پر بیٹھے بات کی تھی، آج ہمارا جنید سائی از پیرالائزڈ، جو باہر آتا ہے وہ آلموسٹ ختم ہوتا ہے۔ نہ کریں، یہ روایات اچھی نہیں ہیں، اگر پہلے کسی نے کی ہیں وہ بھی غلط تھی، اگر ہو رہی ہیں یہ بھی غلط ہے۔ نیکسٹ اسٹارٹ اے نیو چیپٹر۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ چلیں، آپ نے کہا
ایس ایچ او مر جائے نا تھانہ چلتا رہتا ہے, تھانہ نہیں بند ہوتا. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں نا, ہم نے اپنی کمپیٹنسی سے, آنیسٹی سے, پرویئرنس سے, سب سے ہم نے اسے چلانا ہے. میرا یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یو آر مور دین اے سن ٹو می بیکاز آئی ایم یور فادرز فرینڈ, اور if you give me respect I will always give you a reciprocate. if you say something wrong to me nobody can shout in a louder tone than me. مگر میں نے آج تک کبھی یہاں پر کسی دل آزاری نہیں کی. اگر دل آزاری ہوئی تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, مگر یہ ہے کہ یو آر ناٹ ڈوئنگ جسٹس, یو آر ٹریٹنگ us as hostages ہمیں کر رہے ہیں. آپ اس وقت شروع کریں. آپ دیکھیں عمران خان ہے, آپ کیوں گھبراتے ہیں, کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ لیٹ ہم کم آؤٹ. ایک میں کہتا ہوں صرف یہ لٹمس ٹیسٹ ہے, آپ یہ اناؤنس کرو کہ عمران خان صرف آدھے گھنٹے کے لیے لیاقت باغ آئے گا, تو پھر آپ کا سواد دیکھ لیں. آپ دیکھیں کہ لوگ یہ عہدوں سے نہیں دلوں سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جناب اسپیکر وہ شعر ہے, وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا, تو پھر سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو. ہمیں جناب, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آئی کین اسپیک فار مور, میری صرف یہی گزارش ہے, بجھ گئے ہیں چراغ دیر و حرم, دل جلاؤ کہ روشنی کم ہے. بس کریں آپ ہماری قیادت کو مانیں, کیونکہ ان کے آج دوبارہ الیکشن ہو جائے, آپ کو نہیں پتا کہ رزلٹ کیسے آئے ہیں. خدا کی قسم میں باوضو ہوں, مجھے پتہ ہے میں کیسے پہنچا ہوں. ان کو پہنچے, جو پہنچ گئے نا ان کو برداشت کریں اور یہ نہ کریں. ہمیں ہمارا حق نہیں چاہیے, ہمیں صرف عزت احترام اور چاہیے. باقی ارریگولرٹیز آپ کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, کرتے جائیں, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. مگر اگر قانون اور آئین کے دائرے کے بعد جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. مگر آپ جس یہ دیدہ انڈیا دیکھ رہے ہیں اریگیشن کا افسر, وہ جو ایمان ہے, اس نے کہا کہ انڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ دن میں بجلی فری ہوتی ہے ذمہ دار کے لیے, فصل اس کی کتنی ہے. آپ اپنے ذمہ دار کو ایگرو بیس کنٹری ہے, اس کو اٹھائیں, مزدور کو اس کی مزدوری دیں. آپ دیکھیں ٹیچرز رو رہے ہیں, آپ ٹھیک ہے آؤٹ سورس کر رہے ہیں, وائی ناٹ کہ گورنمنٹ ہی آؤٹ سورس کر دیں, آپ کہ کسی کو ٹھیکے دے دیں, آؤ بھی چلاؤ اس کو تمہار. تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ کافی لوگوں نے بات کرنی ہے, تو میں صرف یہی کہتا ہوں کہ پلیز 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 ٹرائی ٹو بلڈ سم پارلیز, جدھر سے آپ سیاسی لوگوں کو سیاسی طریقے سے ان سے بیہیو کریں اور ون سائیڈڈ افیئر نہ کریں. عمران خان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. کہ ہمارے مذہب میں بھی صفائی نصف ایمان ہے. آپ نے دیکھا جب اس وقت میں نے جہاں بات کی تھی کہ دیر از گوئنگ ٹو بی میگا کرپشن اسکینڈلز آف دا ستھرا پنجاب, گاؤں میں کسی میں نہیں یہ پہنچا ہے, مگر آپ نے صرف فیصل آباد میں دیکھا ہے کہ کیا ہوا ہے. اربوں روپے کروڑوں روپے کا وہاں پہ ہو گیا ہے, تو کسی نے پوچھا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جناب اسپیکر, آپ اپنے چیکس اینڈ بیلنسز پہ لگائیں. ناظرین, آپ نے پنجاب اسمبلی کے ایوان میں رانا شہباز احمد کی دھواں دار تقریر سنی. رانا شہباز احمد کی تقریر نے سیاسی ماحول میں ایک نئی بحث چھیڑ دی. اپنی تقریر کے آغاز میں انہوں نے علامتی شعر کے ذریعے اس تاثر کو اجاگر کیا کہ ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے جرأت مندانہ فیصلوں اور اجتماعی شعور کی ضرورت ہے. انہوں نے حکمرانی, جمہوریت, اقتدار کی منتقلی اور عوامی نمائندگی جیسے موضوعات پر تنقیدی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ حقیقی جمہوریت وہی ہے جس میں عوام کی رائے کو مقدم رکھا جائے. تقریر کے دوران انہوں نے موجودہ سیاسی صورتحال, انتخابی عمل اور عوامی اعتماد کے حوالے سے سخت سوالات اٹھائے. رانا شہباز کا موقف تھا کہ سیاسی قیادت کو اپنی سوچ اور رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی تاکہ اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان ایک اعتماد کی فضا پیدا ہو سکے, کیونکہ اس ٹائم عوام جو ہے وہ اداروں سے بہت دور جا چکی ہے. ادارے جو ہیں وہ اپنی اہمیت کھو چکے ہیں. رانا شہباز احمد کی یہ تقریر اپنی جذباتی انداز, تند و تیز جملوں اور سیاسی پیغام کی وجہ سے خاصی توجہ کا مرکز بنی رہی. حامیوں نے اسے عوامی جذبات کی ترجمانی قرار دیا. انہوں نے عمران خان کا ذکر کرتے ہوئے بھی کہا کہ عمران خان کے بغیر اس ملک کی معاشی ترقی کرنا ناگزیر ہے. ناظرین, آپ کو رانا شہباز احمد کی آج کی یہ دھواں دار تقریر کیسی لگی؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.